خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے دین مدین کی خدمت کے لیے چن لیا، اور صبح شام جو ہے اللہ تعالیٰ جتنی اس کی توفیق اور جتنی اس کے طاقت سے ممکن ہے ہم اس کے اور اس کے محبوب کے پروگرام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے فضولیات میں اپنا ٹائم گزار کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ٹارگیٹ رکھا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے اور اپنے محبوب کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی عطا فرمایا ہے، اور بہت خوش قسمت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے علم کے لیے چن لیا۔ سب کو استقامت عطا فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ والوں کی صحبت ملتی ہے اور پھر اس صحبت سے وہ فیض حاصل کر کے ایک دنیا کو آباد کرتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے بشر راہ بن جاتی ہے۔ ہماری جو تاریخ ہے حضور کی اہل بیت طہار، حضور کے صحابہ کرام کے بعد محدثین، علماء، صوفیاء، اولیاء، اگر ان کی زندگی کے حالات پڑھیں، دنیا میں بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، بڑی بڑی بادشاہ ہیں، لیکن وہ اپنی بادشاہ کے ساتھ گڑ گئے، ختم ہو گئے، ان کا کوئی وجود نہیں۔ قریب کی بات دیکھ لیں کہ کیسے کیسے بادشاہ ہیں جن کا دنیا میں بڑا روب اور بڑا جلال ہوتا تھا، لیکن جب وہ گئے لیکن حضور غوث پاک کا نام آج بھی زندہ ہے۔ حضور حضرت امام زین اللہ ولی کا نام آج بھی زندہ ہے۔ حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ کرام، ان کے نام آج بھی روشن ہے۔ حضور بابا فرید ہیں، حضور داتا صاحب ہیں، حضور مولوی چشتی میری، یہ تو چند نام ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی تحفے اس کائنات کو عطا فرمائے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو ان کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں نے پھر نسل در نسل جو ہے وہ لوگ کے قلوب و ذہان کو روشن کیا۔ انہی میں سے ایک خیر جو ہے حضور ضیاء الامت حضرت جسوستی محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات بابرکات، جنہوں نے کیا شریف سے فیض حاصل کیا اور ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے احکامات اور آپ کی تعلیمات خود بھی عمل کیا، اور لوگوں کو بھی آج اس چیز کو پہنچایا۔ وہ آپ کی بات اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جب حضور ضیاء الامت مصر سے پڑھ کے آئے تو آپ کے والد گرامی حضور پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے کمال کے بزرگ، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں آپ کو گاڑی لے دیتا ہوں، اسپیکر لے دیتا ہوں۔ اس وقت سادہ زمانہ تھا، آپ جو ہے وہ جگہ جگہ اللہ کے نبی کا پیغام پہنچائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابا جان ایک اسپیکر کتنا کام کرے گا، وہ اسپیکر ختم ہوا تو بات ختم۔ میں کہتا ہوں ہزاروں ایسے اسپیکر بن جائیں جو اللہ اس کے رسول کی باتیں آنے والی نسلوں کو ایک کرم شاہ نے کئی کرم شاہ بنائے۔ تو پھر آپ نے دارالمحمدیہ غوثیہ کی بنیاد رکھی، پھر اس پر کام کیا، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، لیکن وہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ حضور ضیاء الامت نے علمی میدان میں، روحانی میدان میں، خانقاہی میدان میں، سیاسی میدان میں، ہر جگہ آپ نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا، اور لوگوں کے سامنے علماء کی ایک ایسی جو ہے وہ تصویر پیش کی جو قابل رشک ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ تقریر کا محدود رہی، تحریر کا محدود رہی، پھر آگے اس طرح لیکن حضور ضیاء الامت نے تحریر ہے، تقریر ہے، تبلیغ ہے، اس میں اپنے سب سے بڑھ کر بات کہ آپ نے ایسے افراد تیار کیے
کہ جنہوں نے آگے کی نسلوں کو اللہ کے دین کے نعمت سے روشن اور سرفراز کیا. تو حضور عالم آپ کی شخصیت نے یہاں بھی پردے طریق کو تیار ہے جن کو فخر سداد حضور قبلہ کسی نظیر اس کے ساتھ رکھتے ہیں کہ آپ کی تربیت فرمائی. اور اب بات یہ کون سی بات کی جائے کون سی بات نہ کی جائے. مجھ سے پہلے قبلہ گوئی صاحب فرما رہے تھے کہ حضور ضیاء الحق نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن مجھے یہ سوال ہوا کہ کیا لے کر آئے تو میں قبلہ شاہ صاحب کو پیش کیا. یہ اتنی بڑی کرامت. حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا اس کے بعد انشاءاللہ 4 فروری کو پروگرام میں منعقد ہوگا. اس حوالے سے میں جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا اس کی آپ نے پابندی کرنی ہے کیونکہ حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں کے ساتھ جس طرح استاد بہتر جانتے ہیں طالب علموں کے ساتھ ایک بڑا والہانہ ہوتا تھا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شکایت ہوتی تو قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد کی بات کو نہیں سنتے تھے طالب علم کی مان لیتے تھے. صرف تربیت تاکہ یہ بچہ پڑھ جائے اس کا کورس مکمل ہو جائے. تعلیمی مراحل اس کے آسان جیسا ہوا کہ بڑے بڑے نااہل بچوں کے ہیں وہ میرا چیز سے فارغ ہو. یہ اللہ کے بندی کی ایک تربیت ہوتی ہے اس کی کچھ مدد ہوتی ہے. تو آپ کا یہ فرمان ہمارے لیے مشورہ راہ ہے. مجھے شبلہ نوری صاحب جو ہمارے استاد تھے جس کی آپ کتاب پڑھتے ہیں اس کی مصرف اس کی جناب بڑے پیارے استاد تھے. اللہ تعالیٰ نے کروڑ ہیرے تھے. اور یقین مانیں آج کل تو ایسے استاد اور ایسے معلم میرا خیال ہے دور دور تک نظر نہیں بے شک ایسی تربیت. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ جناب زمانہ طالب علمی میں بھی ہم حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا احترام کرتے ہیں لیکن ایک عجیب ہمیں کہ حضور ضیاء الحق نے اتنا بڑا فرمان جو کیا ہے کہ میں کل قیامت کے دن حضور قبلہ شاہ صاحب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اس چیز کے بارے میں ہمیں بڑا ایک فکر رہتا تھا کہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ جیسی شخصیت شاہ صاحب کے بارے میں حالانکہ وہ بھی بے شمار شاگرد ہیں بے شمار کچھ ذہن میں ایک بات رہتی تھی. مجھے نوری صاحب فرمانے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے. تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ یہ بات مجھے اس وقت سمجھ آئی جب قبلہ شاہ صاحب کا وصال. یہ بات مجھے اس وقت یہ اس بات کے لیے نوری صاحب آئے تو انہوں نے یہ بات مجھ سے اس وقت مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ باقی اس مشکل حقیقی نے جو بات ارشاد فرمائی تھی بالکل حق فرمائی اور آپ کی نگاہ ابتدا پر نہیں تھی انتہا پر تھی. آپ انتہا کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ میں کل حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شخصیت پاک میں یہاں رہتے ہوئے 40 سال تک منبر رسول پر آپ نے اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچایا. اور پھر سارے اساتذہ کرام جو طلباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح آپ نے محنت کے ساتھ بڑی جانفشانی کے ساتھ اپنے مرشد کریم کے مشن کو یہ پہلی شاخ ہے ڈیرہ شریف میں سال 1972 میں اس کا آغاز ہوا. اور مجھے بڑا اس چیز میں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ گروئی صاحب ہیں اس دور کے اکرم صاحب نے دوسرے استاد بھی جو ہے وہ اس دور کے موجود ہیں لیکن ان میں سے قبلہ گروئی صاحب سینئر ہیں. تو آپ نے جب اس چیز کا یہاں آغاز کیا دیکھیں آپ اس دور میں ہیں نا آپ نے پھلا پھولا درخت دیکھا. یہ نہیں دیکھا کہ اس درخت کو پانی کس نے دیا اس درخت کو پر کتنی محنت لگی. ہم لگے لگائے پر بیٹھے ان بزرگوں نے دن رات کام تو بڑا مشکل تھا. آپ کو میں دکھاؤں یہ سارے استاد جانتے ہیں کہ یہاں پانی بند ہو جاتا تھا بجلی نہیں ہوتی سارے دن کو پریشان کیا جاتا تھا. یہ حالات ہوتے ہمارا اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی آہستہ آہستہ. ظاہر ہر بندہ مومن کی زندگی میں مکی دور بھی ہوتا ہے مدنی دور بھی آتا ہے کیونکہ مدنی دور بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی. حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ جب شروع میں یہاں تشریف لائے تو معاملات کافی مشکل تھے. تو آپ کے دل
پیر مرشد نے فرمایا کہ جناب آپ اس طرح کر اس جگہ کو چھوڑ دیں اور کسی اور جگہ دار بنا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور میں حسینی سید ہوں اور میری رگوں میں حسین کریمین کا خون ہے. جہاں آپ نے بٹھایا ہے میں نے مرنا بھی یہی, میں یہیں سے جو ہے وہ واپس لوٹوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا. میں یہاں سے ہٹ نہیں سکتا. یہ آپ کا ایک تقویٰ تھا, یہ آپ کی ایک سوچ تھی, جو استقامت تھی کہ آپ نے یہیں پر ڈیوٹی دی. اور الحمدللہ شکر ہے کہ ہزاروں علماء ہزاروں فضلاء جو ہے اس طرح درس سے تیار ہوئے. یہ حضرت اللہ فیضان اور آپ کی محنت ہے کہ آپ کی برکتیں آج تک ہم سنیں. آپ کا ماشاء اللہ انشاءاللہ تعالیٰ 14واں سالانہ وصفہ 13 سال گزر گئے. ہمارا مکی دور بھی گزر گیا, 13 سال گزر گئے تو اس چیز کا پتہ نہیں چلا, وقت کا احساس نہیں ہوا. وقت نے گزرنا ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلے چلتے اور ان میں مزید برکت پیدا ہوتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. دیکھیں دنیا میں ایسے ہوئے ہر کوئی بندہ شریک ہوتا ہے. ہم دیکھیں نا ایک وزیر اعظم ہے, تو جب تک وزیر اعظم ہوتا ہے تو بڑے لوگ ساتھ ہیں, کوئی ادھر سے آ جاتا ہے کوئی ادھر سے آ جاتا ہے. لیکن پتہ اس وقت کہتا ہے کہ جب اس کو کوئی مشکل ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھی کون. جب وہ جیل میں جاتا ہے, جب وہ پھر مشکل وقت آئے تو پھر وہ چند بندے رہ جاتے. اس طرح دین کا بھی حال یہی ہے. حسین حضرت امام علی مقام جب کر لے گئے تو آپ نے رات کو کہا ساتھیوں سے کہ آپ چلے جاؤ, یہ دشمن میرا ہے, میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہے. میں تمہیں جنت بھی دوں گا, میں تم سے راضی بھی ہوں, اور میں لائٹ آف کرتا ہوں, چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ میرے سامنے تمہیں ہچکچاہٹ نہ ہوگا جانے میں, واپس جانے میں. تو میں چراغ دور کروا دیتا ہوں, آپ چلے جاؤ. تھوڑی دیر کے لیے آپ نے چراغ دور کیے, چراغوں کو بجھا دیا. جب تھوڑی دیر کے بعد چراغ روشن کیا تو سارے کے سارے مل گئے, کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تم دیکھ کیوں نہیں, جنت بھی تمہاری, میں بھی تم سے راضی ہوں. تم نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ ہم ایسی موت کو ایسی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں, ایسی زندگی کو ایسی موت پر ترجیح دیتے ہیں کہ اپنے بغیر ہم مر جانا پسند کرتے ہیں. ہم ایسی زندگی پسند نہیں کرتے جو جس میں وفا نہ. تو حضرت امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوش ہوئے اور فرمایا یا اللہ کائنات میں یہ سب سے بہترین اور باوفا ساتھی ہیں جو تمہیں مجھے عطا کیے. تو وقت گزرتا ہے, وہ 13 سال گزر گئے. سیاست کی مثال کے فوراً بعد ہمیں جو اور جھٹکا لگا ہے حضرت علامہ محمد جنید چشتی صاحب. اتنے ہونہار استاد, اتنے نیک استاد کہ جو دارالعلوم کے ٹوائلٹ پر صاف کرتے استاد, تو وہ بھی صاف کرتے تھے, کتنی محنت کرتے. تو ان کا وصال ہو گیا. یہ ہماری ایک بڑی کمی. یہ جو استاد ہوتے ہیں نا, یہ محنتی استاد, مجاہد استاد, یہ ساسا ہوتے ہیں. یہ مسجد کھڑی ہے, کوئی لکھائی کو دیکھ رہا ہے, کوئی لائٹوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی چھت کو دیکھ رہا ہے, کوئی ستون کو دیکھ رہا ہے, لیکن جس بنیاد پر یہ مسجد کھڑی ہے اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں. اگر یہ بنیاد نہ ہو تو یہ عمارت کھڑی نہیں ہے. یہ عمارت کھڑی نہیں ہے. تو بنیاد کی وجہ سے یہ عمارت, یہ جو استاد ہوتے ہیں, جو مجاہد ہوتے ہیں, یہ بنیاد ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ سلسلے جو ہے پائے جاتے ہیں. وقت اللہ حضرت علامہ محمد جنید چشتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے. بڑے تخصیص استاد, بڑی ہی شاندار اور بڑی محنتی استاد. تو اس طرح حضرت علامہ کیپٹن محمد حسین صاحب, وہ بھی ہمارے گاؤں کے قبلہ شاہ صاحب کے بڑے پیارے ساتھی تھے. تو وہ بھی بڑے جان صاحب, وہ ان کا وصال تو ہے قبلہ شاہ صاحب کی ڈیوٹی ہو گیا. شاہ صاحب اور قبلہ جمیل صاحب کا وصال ہے شاہ صاحب کے وصال کے بعد ہوا. ایک بڑی کمی آئی, لیکن میں تمام اساتذہ کرام کو حراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شانہ بشانہ میرے ساتھ چلے, اور ہم نے اتنی ہمیں ہمت, اتنی ہمیں طاقت, اتنی ہمیں ساتھ
وہ ہم اپنے رہیں، اس سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ کرام کو سلام ہم سب کو مشن قادمی حیات چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز طلباء، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلی نسلیں ہوتی تھیں وہ بزرگان دین کے قریب رہتی، ان کی نسبت میں رہتی، تو ان کے معاملے جو وقت آگے بڑھ رہا ہے، لوگوں کی دینی درسگاہوں کے ساتھ، دین کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے، بلکہ موبائل کے ساتھ زیادہ یاری لگ گئی، ہم مادیت کی طرف زیادہ چلے جا رہے ہیں۔ تو اس مادیت کے دور میں یہ حضور ضیاء الامت کا فیض جو ایک علمی شکل میں موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ایک چراغ ہے جو لوگوں کو دینی مسئلے کی خدمت اور اللہ اس کے رسول کو آگے پہنچایا۔ بڑے بڑے فتنے، آپ موبائل کھولیں، یقین مانیں کہ علماء کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی ناچنے والا شخص، جیسے کوئی گالیاں دینے والا شخص، کوئی اخلاق، کوئی تربیت والی بات نہیں، اور ایسی ایسی فضول باتیں اپنے ریٹ بڑھانے کے لیے وہ کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ ہم دورہ حدیث شریف میں تھے، تو علامہ محمد سجاد کریمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے لائق ہمارے کلاس فیلو بھی تھے میرے، اور سال اسٹوڈنٹ بھی تھے۔ تو ہم تفسیر مدنی شریف کی وہ تخریج کر رہے ہیں، تو ایک حوالہ جو ہے نا وہ تلاش کرتے کرتے اچانک جو ہے وہ تفسیر القرآن جو مولانا مودودی کی کتاب ہے، سیرت اپنا تفسیر کی، ویسے وہ نظر پڑی تو ویسے ہم نے کھول لی کہ چلو، اور میں نے کہا یار میں نے بھی اب میں نے تو ضیاء القرآن کے علاوہ کوئی تفسیر نہیں پڑھی، یا ایک دو اور پڑھی ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے وہاں سورہ مدثر کی چند آیات جو ہیں وہ میں نے کہا چلو اسی پر تفصیل کریں گے، تو اس کا موضوع دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا لکھا۔ تو مولانا مودودی جو ہے انہوں نے اس تفسیر میں یہ لفظ لکھے کہ اے نبی اٹھیں، اب یہ ٹانگیں پھیلانے کا وقت نہیں ہے، اور یہ لفظ لکھے اور آگے بھی ایک جو جملہ تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے ایسا جملہ لکھ دیا کہ یہ ٹانگیں پھیلانے کا وقت نہیں، اٹھیں اور اپنے رب کا پیغام جو ہے وہ لوگ تک پہنچائیں، یہ لفظ میں لکھے ہوئے تھے۔ تو جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ہی حاشیے میں حضور ضیاء الامت کی یا قلم سے لکھا ہوا، اور آپ کے سائن آگے موجود تھے، وہ ہیڈ لائن نوٹ لکھا ہوا، آپ نے فرمایا مولانا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ جسارت لگتا ہے کہ آپ کو کسی اللہ کے بندے کی صحبت نصیب نہیں، یہ مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ تفسیر آج وہی نہیں ہو کہ حضور کی بارگاہ میں یہ لفظ جو اللہ نے بھی نہیں کہ، اللہ تو فرمایا کہ آپ جائیں اور میرے بارے میں ان کو ڈرائیں، یہاں تو ٹانگیں پھیلانے کا جو ہے وہ ذکر تک نہیں ہے، یا آپ نے ایسی تفسیر کی اپنی رائے کے ساتھ، لگتا ہے کہ آپ کو کسی آدمی سادہ کی صحبت نصیب، جب تک کسی اللہ کے بندے کی صحبت نصیب نہیں ہوگی آپ کا علم نہیں رہے گا، آپ کا عمل بھی دکھاوا بن جائے گا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان صحبتوں کو حاصل نہیں کیا وہ محروم رہ گئے، ایسے ایسے لفظ منہ سے نکل، اور ایسے ایسے فتنے آج کل آ رہے ہیں کہ سیدہ کائنات کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو وہ خطا پر، جن کا نام لینے سے خطائیں دور ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کا سلیقہ نہیں، ہمیں اپنی جو تاریخی معاملات ہیں ان کو پیش کرنے کا لوگوں کے سامنے ایسے سے، جب کبھی موبائل کھولیں تو علماء کا تو حال ہی کوئی نہیں، الا ماشاء وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں حضور ضیاء الامت نے جو ہمیں ایک سوچ دی ہے تفسیر ضیاء القرآن کی شکل میں، تفسیر ضیاء النبی کی شکل میں، اور ایک تعلیمی ادارے کی شکل میں، ایک ایسی فکر ہے جس میں تعصب نہیں، جس میں دائیں نظری نہیں، جس میں زبان کی درازپن نہیں، ویسی بےہودہ گفتگو نہیں۔ تو دوستو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہم پر یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے مہربانی
شخصیات کی وجہ سے. اگر یہ بابے نہ ہوتے تو کیا یہ کمال ان بابوں کا ہے کہ جنہوں نے امت مسلمہ کے سامنے ایسی عظیم کام ہے. میں پڑھ رہا تھا حضرت ضیاء الحمد رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ جب مصر تشریف لے گئے تو آپ نے لکھا ہے کہ میں مصر میں گیا تو مجھے دو چیزوں نے بچایا. ایک حضور حاجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت اور دوسرا علامہ اقبال کی شاعری. دو چیزیں مجھے نسبت ہوتی ہے نا یہ علم میں روشنی کرنا. بڑے بڑے مصر میں گئے ہیں. میں نے کسی مصری کو اس طرح کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. کئی مصر کے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں جمعہ پڑھانا نہیں. مجھے میں فارغ ہوا 2002 میں. اس سال علامہ مفتی حافظ نور الحسن صاحب یہ فارغ ہوئے. اس سال میں داخل ہوا 1992. تو جب فارغ ہم ہوئے 2002 میں تو میں نے کہا کہ جناب میں نے مصر جانا. جو کاغذات وغیرہ تیار ہوئے سارا چلو سال 2 سال بندے کو ہوتا ہے الادری بننے کی خواہش ہوتی ہے. چلو الادری بنے ہیں جی 2 مہینے لگا کے آتے ہیں علماء تو آپ ادھر آ کے الازہر شریف بعد میں پتہ چلتا ہے یہ سیر کے لیے گئے. تو میں نے کہا قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنے مبارک اپنے کام کو کرا. آپ نے فرمایا شام کو عشاء کے بعد آنا کہ دیکھیں گے ساتھ. تو میں نے کہا جناب یہ ہے تو داخلے کو کھلے چلو سال 2. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قبلہ ضیاء الامت جو ہیں وہ مصر میں پڑے تھے اور پھر آپ کو یہ رونق نصیب ہوئی کہ یہ بات کریں. حضور ضیاء الامت یہیں سے ٹرین ہو گئے. آپ کے والد گرامی آپ کے اساتذہ کرام اور آپ کے یہیں سے پالش کیا. اور مصر کی وجہ سے آپ کو کوئی تقویت نہیں ملی بلکہ آپ کی وجہ سے مصر کو تقویت ملی. یونیورسٹی کو روشنی ملی. اس کو جو ہے کہ مقام ملا ہے کہ ایسے کون آ. ورنہ آپ نے 2-3 علماء کا نام ہی آپ نے فرمایا. یہ جو 2-3 علماء فارغ ہو کے آئے ہیں انہیں تو بولنا بھی نہیں آتا. 2-3 استاد فارغ ہو کے بولنا بھی نہیں آتا. وہ حضرت ضیاء الامت کی شخص. میں نے کہا جناب سے کیا کروں. تو آپ نے فرمایا کہ یہیں بیٹھ کے آپ پڑھائیں اور یہیں محنت کریں اور تاکہ پتہ چلے کہ ادارے چلتے کیسے. انشاءاللہ مصر کی کمی تو میں محسوس نہیں ہوں. تربیت کا وہ اپنے جذبات کو سمیٹا دیا جہاں بیٹھ گئے اور اساتذہ کرام سارے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں الحمدللہ وہ سلسلہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ چلتا رہا. الحمدللہ ایک بات بڑی بات کہ جب 2009 کی بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ کی بھی سنت ہے کہ معمول اپنے صحابہ کو دوسرے کے ایام بتایا جائے. اس لیے بتا رہا تھا پتہ چلے کہ آپ جہاں پڑھ رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب نے ایک مقام کیا تھا سوچ کیا تھی ہم کہاں سے چلے ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں. ایسے منظر طے نہیں ہوتے. تو آپ نے 2009 میں فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا ٹائم تھوڑا ہے تو کیوں نہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری پیش کی جائے. تھوڑی ساری 3 یا 4 دن کے لیے مدینہ شریف حاضر ہوئے. آپ جب واپس ہم آنے لگے تو آپ نے فرمایا جہاز میں آپ نے فرمایا یہ میری زندگی کی آخری حاضری. تو میں اس چیز کو نہ سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی عطا فرمائے. تو ہم نے فرمایا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی اس جگہ میں اتنے تھوڑے دن نہیں رہا. 2-3 دن بڑے 2 دن ہم خانہ کعبہ شریف میں 2 دن مدینہ شریف میں 5 دن واپسی سفر ہی سفر. تو جب ہم مدینہ شریف جا رہے تھے ہمارے دوست گاڑی لے کر آئے. یہ میں آپ کی کرامت جو ہے جو سنانے لگا ورنہ میں زیادہ ظاہر ہے دوسرے لوگ بات بیان کریں کہ زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن جو میں نے دیکھا جب مدینہ شریف جو ہے وہ 50-60 کلومیٹر رہ گئے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جب میں مدینہ پاک حاضر ہوا ہوں تو بارش ہوئی. اس دفعہ تو دور ہے لیکن مانے کوئی 20-25 میں آدھا گھنٹہ گزرا تو بادل آ گئے. یعنی 32 یا 33 کلومیٹر رہ گئے مدینہ پاک. تیز ہوا چلنا شروع ہو
اور آندھی شروع ہوئی اور ساتھ ہی برف باری شروع ہوئی. اتنی برف باری ہوئی اور ہم نے گاڑی جو ہے پل کے نیچے رکھی. لگتا تھا کہ گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے. آپ نے فرمایا تو ٹھیک 15-20 منٹ کے بعد یہ معاملہ